اور وہ کم از کم جو سفر ہے اپنے شہر سے 92.5 کلومیٹر دور ہے کم از کم۔ چوتھی شرط، اور اسی کی تفصیل پہ ہمیں کافی کچھ عرض کرنا ہوگا کیونکہ بقایا تو ویسے ہی ہر ایک کو سمجھ میں آ جائیں گی، یہ شرط اکثر کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وَمِنْهَا الْغِنَى، چوتھی شرط ہے کہ اس پر مسلمان بھی ہو، آزاد بھی ہو، مقیم بھی ہو، کیونکہ یہ سادہ سی باتیں ہر بندے کی سمجھ میں آتی۔ چوتھی شرط ہے کہ وہ بندہ شریعت کی روشنی میں صاحب نصاب ہو، لیکن قربانی والا صاحب نصاب درکار ہے۔ زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب اور چیز ہے، قربانی، صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، ان تینوں کے لیے نصاب شرعی اور چیز کا نام ہے۔ اب 4 شرطیں جس مسلمان میں پائی ہیں تو شریعت کی طرف سے اس پر قربانی کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے۔ اس مسلمان کو یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اگر یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہیں اور تو نے پھر بھی نہیں کی تو سرکار علیہ السلام نے اپنے زمانے کے صحابہ کرام کو یہ خطبہ دیا تھا اس وقت کے جو مسلم تھے کہ اگر یہ شرائط کسی میں پائی جاتی ہوں اور وہ قربانی نہ کرے تو فرمایا ہماری عیدگاہ میں پھر عید کی نماز پڑھنے ایک مسلم کے لیے اتنے کافی ہے۔ وعید کی دنیا میں ایک مسلمان کے لیے سرکار مدینہ علیہ السلام کی زبان مقدس سے اتنا ہی کافی ہے۔ اب وہ نصاب کتنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں گے اس بندے پر قربانی واجب ہے؟ سادہ لفظوں میں آپ یاد کر لیں، 10 ذوالحجہ، 11 اور 12 جو ان 3 دنوں میں آپ کے ملک پاکستان کے شہر فیصلہ آباد میں چاندی کا ریٹ ہو، اس ریٹ کے اعتبار سے آپ نے 52.5 تولے چاندی کا ریٹ بنا لینا ہے۔ فرض کیا آج کا ریٹ ہو 760 روپے، ہم فرض کرتے ہیں 39,000 کچھ 100 روپے جا کے بنیں گے، 39,000 کچھ 100 روپے جا کے آپ فرض کر لیں آج کے جمعہ میں 39,000 ہی بنتا ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں کتنا بنتا ہے؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت فرض کیا ہم نے آج ہمارے شہر میں کتنے ہزار بنی؟ 39,000۔ اگرچہ جو ریٹ ہے اس کے اعتبار سے چند سو اوپر ہے کیونکہ وہ ہم یہاں ضرب دے کے بیٹھے نہیں ہیں کہ پورے عرض کریں، اس لیے عرض کیا کہ ہم نے فرض کیا کہ 39,000 ہے۔ ہر وہ مسلم جس کے پاس 39,000، یہ 39,000 مقرر نہیں ہے، ریٹ ہم نے فرض کیا آج کا ریٹ یہی چل رہا ہے، کبھی 10 روپے نیچے چلی جاتی ہے، کبھی 10 روپے اوپر، کئی مہینوں سے چاندی کا یہ ریٹ چل رہا ہے، کئی مہینوں سے، کبھی 38,500 بن جاتا ہے نصاب، کبھی 39,000 بن گیا، کبھی 39,500 بن جاتا ہے، کبھی 39,700 اور کبھی 40,000 پھر نیچے آ جاتا ہے۔ یہ کئی ماہ سے چاندی کے ریٹ کا جو سسٹم ہے اپنے وطن عزیز ملک پاکستان میں وہ یہی چل رہا ہے۔ تو 39,000 اصول 39,000 نہیں، اصول کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت پتہ کرائیں گے جتنی بنی، اگر اس قیمت کے برابر کسی مسلم کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہو، خواہ وہ نامی ہو یا نہ ہو، کیونکہ نامی ہونا زکوٰۃ میں فرض ہے، صدقۃ الفطر، قربانی، زکوٰۃ لے سکتا ہے یا نہیں، یہاں اس چیز کا نامی ہونا کوئی ضروری، یعنی بڑھنے والی، نامی کا مطلب کوئی چیز ہو جو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، اس مسلم پر شریعت قربانی کو واجب کر دیتی۔ یہ سادہ سے اصول یاد کرنا، انشاءاللہ اس کی چند ایک فروعات عرض کریں گے تو مزید مسئلہ کھل جائے گا۔ ایک بندہ ہے جس بندے کے پاس 50,000 روپے پڑے ہیں، کتنے؟ بھلے اس نے بیٹی کے شادی کے لیے رکھے ہوں، بھلے اس نے حج کے لیے جمع کیے ہوں، بھلے اس نے مکان بنانا ہو، کوئی کام کرنا ہو،
شرط یہ ہے کہ ایام نار کے اندر اتنی باتیں پائی جائیں جن کا ذکر ابھی پیچھے کیا. 4 شرائط ہیں. چوتھی شرط پہ ہم کلام کر رہے ہیں. 50,000 روپیہ پڑا ہے اسلم نامی شخص کے پاس. اسلم نامی. اب اس کی حالت دیکھیں گے. کیا یہ جو 50,000 اسلم نامی بندے کے پاس مثال فرض کیا ہم نے, اس پہ کوئی قرض بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس چیز کا خاص خیال رکھنا. اس بندے پہ کوئی قرض بھی ہے یا؟ جب اسلم سے پوچھا تو وہ کہنے لگا جی میرے اوپر قرض ہے. اب دوسرا سوال ہوگا کتنا؟ مسئلہ جو اس کو بتانا ہے کہ قربانی واجب ہوئی کہ نہ ہوئی اس خاص صورت میں. اس نے کہا جی میرے اوپر 30,000 پہ قرض ہے. اب اصل رقم سے قرض والی رقم کو نکال دیں. اصل رقم سے قرض والی رقم کو 50 سے 30 گیا تو پیچھے, اور 20,000 جو اس وقت ریٹ ہے چاندی کا نصاب بنتا. لہذا اس اسلم نامی بندے پر اس مخصوص مثال میں شریعت کی روشنی میں قربانی واجب نہیں ہے. شریعت کی روشنی میں قربانی واجب. خالد نامی ایک شخص ہے. مختلف صورتوں سے مثالیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. فقہاء اسلام نے بھی ان کا ذکر کیا, وہاں سے بھی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. خالد نامی ایک شخص ہے جس کے پاس 4 لاکھ روپیہ موجود ہے. کتنے پیسے موجود ہیں؟ اب یہ پوچھنا ہے کسی مفتی اسلام سے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں, تو وہی پہلے والی صورت. مفتی صاحب پوچھیں گے جی آپ پر کوئی قرض ہے؟ اگر تو کہے نہیں پھر تو اس پہ قربانی واجب. جبکہ 4 لاکھ کا مالک یہ خود ہو, یہ خود ہو. تیسری مثال میں مسئلے کی وضاحت ہے کہ یہ خود مالک ہو. اگر اس نے کہا میرے اوپر قرض ہے تو مفتی صاحب پوچھیں گے کتنا قرض ہے؟ اس نے کہہ دیا کہ میرے اوپر قرض ہے وہ 3,70,000 روپے. کتنا قرض ہے؟ اب مفتی صاحب اس کو کہیں گے اسلام کی روشنی میں آپ پر قربانی واجب نہیں ہے, کیونکہ پیچھے کتنا بچا 4 میں سے 30,000, اور 30,000 جو آج کل ریٹ ہے 52.5 تولے چاندی کا, اس کے نصاب کو پہنچتا. لہذا اس پہ قربانی واجب نہیں. میں نے جملہ بولا وہ خود مالک ہو. ایک بندہ ہے, اس پہ تیسری مثال آ رہی. ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی, فوت ہو گیا, اور ان بھائیوں نے وراثت کو تقسیم نہیں کیا. 5 بھائی ہیں یا 5 ورثاء ہیں, جس طرح بھی سمجھ لیں. ایک ان کی والدہ, 2 ان کی بہنیں, 3 ہو گئے, اور 2 یہ بھائی ہیں, تو 5 افراد ہیں ٹوٹل. والد صاحب فوت ہو گئے. انہوں نے والد کی جائیداد کو شریعت کی روشنی میں جو جو کسی کا حصہ بنتا ہے وہ تقسیم کیا. اب یہ آ گیا کسی مفتی صاحب کے پاس, بھائی صاحب ہمارے گھر میں 2.5 لاکھ روپیہ موجود ہے. کتنے پیسے موجود ہیں؟ مفتی صاحب یہ پوچھیں گے, کیونکہ یہ خود ہی اظہار کر دے گا کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے اور اس 2.5 لاکھ میں ہم 5 بندے شریک ہیں. کتنے بندے؟ وراثت کی دنیا میں. کس دنیا میں؟ 2.5 لاکھ روپے. اب بیوی کا حصہ مفتی صاحب بنائیں گے, بیٹی کا بنائیں گے, بیٹوں کا بنائیں گے. اگر تو ہر ایک کا حصہ شرعی نصاب تک پہنچا یا اس سے آگے نکل گیا, یا اس سے آگے نکل گیا, تو اس گھر میں 5 قربانیاں واجب, جبکہ 5 بالغ ہوں. جبکہ 5 افراد کیا ہوں؟ جو نابالغ ہو اس پہ واجب نہیں ہوگی. اس پہ واجب, کیونکہ ظاہر و روایت یہی ہے, اسی پہ فتویٰ ہے احناف کے. اور اگر کچھ کا حصہ نصاب کو پہنچا, کیونکہ بیٹوں کا حصہ زیادہ بنے گا, بیٹیوں کا اور ماں کا بنسبت بیٹوں کے کم بنے گا. اس صورت میں ماں کو 8واں حصہ دیا جائے گا. ماں کو کیا دیا جائے گا؟ 8واں حصہ. اور بیٹی کا تو بیٹوں کے اعتبار سے فیصلہ ہو جائے گا للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت, کہ بیٹے کے اعتبار سے ان کو آدھا دیا جاتا ہے. اگر تو ہر ایک کا نصاب بنا
اور بالغ بھی ہیں تو جتنے بندے اتنی قربانیاں واجب. اور اگر کچھ کا بنا نصاب اور کچھ کا تو جن کا بن گیا اس پہ واجب, جن کا نہ بنا ان پہ واجب. یہی صورتحال ہوگی. چوتھی مثال, 5 افراد مل کر انہوں نے ایک سپر سٹور بنایا ہے, یا کریانہ سٹور بنایا ہے, یا انہوں نے کلاتھ ہاؤس بنایا, یا انہوں نے کوئی گفٹ سینٹر بنایا, یعنی کوئی تجارت کا کام کیا. سادہ لفظوں میں کوئی تجارت کا. اور افراد کتنے شریک ہیں؟ شراکت کی دنیا میں یہ کام کر رہے ہیں. 5 بندے ہیں کائنات کی کسی تجارت کے کسی شعبے میں یہ شریک ہو گئے. اب یہ 5 آ گئے مفتی صاحب کے پاس, بتائیں جی ہمارے اوپر قربانی ہے کہ نہیں؟ نقد کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے, کہتے ہیں جی بس وہی دکان ہے جو سامان تجارت ہے, بس وہی ہے. مفتی صاحب ان سے یہی سوال کریں گے, وہ سامان تجارت کتنی مالیت کا ہے؟ وہ سامان تجارت فرض کیا انہوں نے کہا جی وہ سامان تجارت پہلی صورت میں انہوں نے کہا 1 لاکھ روپے کا ہے. کتنے کا ہے؟ لام اعلیٰ جب 5 بندوں پہ ڈیوائڈ کرے گا تو ہر بندے کا 20,000 جو نصاب بنتا, تو لہذا مفتی صاحب فتویٰ دیں گے آپ میں سے اگر فقط یہی سامان تجارت ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے, اس صورت میں آپ میں سے کسی پر بھی قربانی واجب ہوتی. حالانکہ ظاہری طور پہ دیکھیں تو لاکھ روپیہ, لیکن اس لاکھ کے مالک کتنے ہیں شریعت تو اس بات کو دیکھے گی. اکیلا بندہ ہوتا تب بھی واجب, 2 ہوتے تب بھی. اب 2 سے زیادہ آتے گئے نصاب سے معاملہ کم ہو گیا, لہذا کسی پہ واجب نہیں ہوگی. اسی کی دوسری صورت 5 بندوں والی, کسی سامان تجارت میں شریک ہے اور کہنے لگے جی وہ سامان جو ہے وہ ہے 30 لاکھ روپے کا. کتنے کا ہے؟ اب صرف قربانی واجب نہیں ہوگی, اگر سال گزر گیا تو ان میں سے ہر ایک بندے پر زکوٰۃ بھی فرض ہو جائے گی. زکوٰۃ بھی کیا ہو جائے گی؟ کیونکہ قربانی کے نصاب کے لیے سال گزرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا, جبکہ زکوٰۃ کے فرض کے لیے حولان حول شرط ہے. جب تک اس مال کو سال نہیں ہوا تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو سکتی, جبکہ قربانی میں یہ مسئلہ نہیں ہے. 9 ذوالحجہ کو ایک بندہ فقیر شرعی تھا, 10 ذوالحجہ کو اس کے بعد 2 لاکھ روپے آ گئے, تو شریعت نے اس پہ قربانی کو واجب کر دیا. شریعت نے اس پر قربانی کو کیا کر دیا؟ واجب کر دیا. ہمارے فقہاء اسلام نے بھی اس کی بڑی بہترین مثالیں دی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. البحر الرائق شرح کنز الدقائق, علامہ ابن نجیم یا ابن نجیم رضی اللہ عنہ, دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. آپ قربانی کے باب میں لکھتے ہیں, بڑی پیاری اور بہترین مثال دی ہے آپ نے. وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مُصْحَفٌ, اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جس کے پاس قرآن مجید ہے. وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مُصْحَفٌ, اگر کسی مسلمان کے پاس قرآن مجید ہے. قیمتہ 100 درہم, اور اس کی قیمت جو ہے وہ 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے. اس قرآن پاک کی قیمت 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے. کیا اس پر, جبکہ اس کے سوا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے شریعت اس کو صاحب نصاب بنائے, کیا اس مسلمان پہ قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب اس کے لیے تفصیل ہے. علامہ فرماتے ہیں اگر تو ایسی صورت ہے کہ وہ اس قرآن کو دیکھ کر پڑھ سکتا ہے, قرآن کو دیکھ کر پڑھ سکتا ہے, تو اس پر قربانی واجب نہیں. آپ کہیں گے یہ اس کی حاجت اصلیہ ہے. قرآن پاک اس بندے کے حق میں حاجت ہے. کس صورت میں؟ پہلی شرط اس کا ہدیہ 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر. دوسری شرط کہ وہ پڑھنا بھی جانتا ہے, قرآن کو پڑھنا بھی. علامہ نے اس کی اگلی صورت لکھی, اور اگر
وہ ایسا ہے. ہاں یہ بھی برابر ہے. ایک بات رہ گئی, سواء کان یقرأ فیہ او لا یقرأ فیہ, خواہ وہ اس کو پڑھتا ہو, تلاوت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو, شرط یہ کہ پڑھنا جانتا ہو. قرآن کو دیکھ کر پڑھنا یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر روز تلاوت بھی کرتا ہو. جس طرح ہمارے ہاں, ان کے زمانے میں تو شاید نہیں تھی یہ صورت, اس وقت تو مسلمان تلاوت کلام مجید کیا کرتے تھے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے لوگ قرآن کی تلاوت سے اکثریت دور ہو گئی ہے. اس لیے ہمارے فقہا پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں, انہوں نے ہر ممکنہ صورت پہ کلام کر دیا, ہر ممکنہ صورت پہ کلام کیا. فرمایا بس پڑھنا جانتا ہو. یہ شرط نہیں کہ روزانہ پڑھتا بھی ہو تب قربانی واجب نہیں ہوگی. پڑھنا جانتا ہو بھلے نہ پڑھتا ہو, قرآن موجود ہے گھر میں, شریعت کہے گی یہ اس کی حاجت اصلیہ ہے, اس لیے اس پر قربانی واجب. ہاں اگر کسی کے پاس 52.5 کلو چاندی کی قیمت کے برابر قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے اور وہ اس کو دیکھ کر پڑھنا جانتا, اس بندے پر قربانی واجب ہے. کیونکہ اب یہ کلام مجید جو دیکھ کے پڑھ ہی نہیں سکتا, اس کی یہ حاجت اصلیہ کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھیں نا, یہ کتاب ہے, اب ایک بندہ ہے جو اس کو پڑھ سکتا ہے, وہ تو سمجھ میں آئے گا کہ پڑھ رہا ہے, شریعت سیکھ رہا ہے, آگے سکھائے گا, تو اس کی ضرورت بنی کہ نہ بنی؟ بولو تو صحیح یار.